السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ، هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، فَكُلُوا، پس کھاؤ، مِنْهَا، اس بستی سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے چاہو تم، رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ، رَغَدًا کھلا، بافراغت، وَادْخُلُوا الْبَابَ، داخل ہو جاؤ دروازے سے، سجدًا، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، بخشش مانگتے ہیں ہم، نغفر لکم، بخش دیں گے ہم تمہارے لیے، خطایاکم، تمہاری خطائیں، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب زیادہ دیں گے ہم نیکی کرنے والوں کو۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ، پس بدل دیا ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، قولاً، بات کو، غیر الذی، سوائے اس بات کے، قیل لہم، جو کہی گئی ان کے لیے، فَأَنزَلْنَا، پس نازل کیا ہم نے، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، عذاب آسمان سے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بدلے چیز کے کہ وہ نافرمانی کرتے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ ہے کہ صحرائے سینا میں آنے کے بعد جب فرعون غرق ہو گیا، بنی اسرائیل نے دریا کراس کر لیا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ان کو جہاد کا حکم ہوا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ فی الحال یہ مکمل واقعہ جو ہے انشاءاللہ یعنی چھٹے پارے کے اندر وضاحت کے ساتھ آئے گا، ادھر انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ تو پھر ان کے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر کرتے ہوئے یہ حکم فرمائے، یعنی جہاد کی سے، یعنی جب انہوں نے انکار کیا جہاد کا، کہ ابھی اگر یہ لوگ قتال کرتے تو پورا فلسطین ان کے ہاتھ فتح ہو جاتا، مگر بزدلی کی وجہ سے سزا یہ ملی کہ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زمین ان پر حرام کر دی گئی، 40 سال ادھر ہی گھومتے پھریں گے۔ پھر اب یعنی اس 40 سال کے عرصے کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کا انتقال ہو گیا، پھر نئی نسل پیدا ہوئی، ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ یوشع بن نون، ان کی سرکردگی میں قتال جہاد کیا گیا۔ پہلا جو شہر فتح ہوا، اب بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد بیت المقدس ہی ہے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد اریحا شہر مراد ہے، تو واللہ عالم، مگر قوی بات جو ہے وہ بیت المقدس کی ہے۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم نے جھک کر داخل ہونا، گردن اکڑا کر نہیں بستی میں داخل ہونا، بلکہ اللہ کا احسان ماننا کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہم کو ملی ہے۔ اب ہم اپنی طرف بھی دیکھ لیں کہ ہم نے پاکستان فتح کیا، بہت بڑی نعمت ہم کو الحمدللہ ملی، مگر ہم نے یعنی قدر کیا کی، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہم نے یہ یعنی پاکستان فتح کیا، نعمت حاصل کی، مگر ہم نے کس قدر ناشکری کی، برائیوں میں آگے اللہ کو بھول چکے ہیں۔ غم خوشی کے موقع پر مال اولاد کے حوالے سے ہم اپنی مرضی کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے بھی ناشکری کی، مان کیا کہ ہماری قربانیوں کی وجہ سے فتح ملی ہے، انہوں نے اس بات کو نہ سمجھا، پھر سزا ملی، 40 سال تک اس زمین میں گھومتے رہے۔ اب غور کریں کہ ہم کو ترقی کیوں نہیں مل رہی، کیوں ہم اتنے پریشان ہیں، کیوں قومیں یعنی ہمارے اوپر کافر قومیں مسلط ہو رہی ہیں، کس قدر مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، گھومتے پھر رہے ہیں، کوئی فتح ہی نہیں نظر آ رہی۔ تو نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ اگلی بات پہ یہ بیت المقدس، یعنی اگلی بات بیت المقدس کی کہ انہوں نے یوشع بن نون کے ساتھ مل کر فتح کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہونا، مگر انہوں نے کہا حِنْطَةٌ فِي شَعْرِهِ یا حَبَّةٌ فِي شَعْرِهِ، کہ گندم بالیوں سے میں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بخشی مانگنے کا کہا
انہوں نے کہا کہ ہم کو گندم چاہیے. انہوں نے بات کو بدل دیا, فبدل الذین ظلموا, انہوں نے بات کو بدل دیا, پھر میرا عذاب نازل ہوا, وہ طاعون کا عذاب تھا جو نازل ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس علاقے میں طاعون کی بیماری ہو ان کو اپنے علاقے میں رہنا چاہیے, اور جو باہر کے لوگ ہیں ان کو اس علاقے میں داخل نہیں ہونا چاہیے. اور یہ مومن کے لیے شہادت کی موت ہے, اور دوسرے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب ہے. اللہ تعالی ہم کو اور امت مسلمہ کو موذی امراض سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.